नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिल करीम अम्मा बाद फ़ौज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाह के फजल उसकी तौफीक से आज हम सूरत अल-अनआम का खुलासा देखेंगे, उसके मज़ामीन की तरफ थोड़ा सा जो है तवज्जो करेंगे। सूरत अल-अनआम अपने तरतीब के लिहाज से छठी सूरत है और दूसरी मंजिल में आती है और ये मक्की सूरत है, अपने दौर के अतबार से मक्की सूरत है। इसके 20 रकू और 165 आयात है, 165 आयात है इसकी। तो इनाम से मुराद इनाम चौपाए को कहा जाता है, कैटल को इंग्लिश के अंदर, और या फिर जानवर का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है इसके लिए आसान अल्फाज में, अगर हम चौपाए ना देखें तो। इसका जिक्र अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 136 नंबर आयत में इसको जिक्र किया। इसकी वजह तस्मिया क्या थी इसका नाम रखने की? इसके अंदर दरअसल जानवरों की हलाल और हुर्मत के, हलाल और हराम होने का तज़किरा है कि कौन सी चीज़ें जो है हलाल है और कौन सी हराम है, इसलिए इसका नाम दरअसल इनाम रखा गया। आयत नंबर 1 में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने 1 से लेकर 18 में मुकदमा सूरत बयान की है। 18 आयात जो है ना वो मुकदमा सूरत है, इस सूरत का स्टार्टिंग है। इस सूरत में जो है ना वो इसका मुकालमा बयान किया गया। उसके बाद आयत नंबर 19 से लेकर 21 तक, 19 था 21 तक जो हमारे पास 3 आयात बनती हैं। कुरान और साहिब कुरान हक हैं कि जो कुरान पर अमल करने वाले हैं और जो कुरान को देखने वाले हैं, जो कुरान की तालीमात पर अमल करते हैं, वो और जो हक पर, ये लोग हक पर हैं। बाकी जो मुनकर हैं वो दरअसल जालिम है। जो इसका इनकार करने वाला है वो जुल्म कर रहा है। जुल्म किसी और के साथ नहीं, अल्लाह के साथ नहीं, वो अपने साथ जुल्म कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो हकीकत के ऊपर जो है ना मबनी जो चीज़ है उसका इनकार कर रहा है, इसलिए। आयत नंबर 22 था 32 में 10 ये 11 आयात हैं। दुनिया और आखिरत में मुशरिकीन का इंजाम बद है कि जो आखिरत का जो मुशरिकीन है, जो इनकार करेंगे, जो शिरक करने वाले हैं, उनका दुनिया आखिरत में जो है ना जो बुरा अंजाम है उसका जिक्र किया जा रहा है। उनके बारे में बताया जा रहा है कि उनका अंजाम दुनिया में भी बुरा है, उनके लिए ज़ुल्लत और रसवाई है, और आखिरत में भी ज़िल्लत और रसवाई है। ये किन लोगों का अंजाम है? जो शिरक करने वाले हैं। उसके बाद आयत नंबर 33 और 36 में हबीब मुकरम को तसल्ली दी जा रही है कि जो मुनकरीन हैं उनके रवैये की वजह से, क्योंकि ये मक्की सूरत है, तो यहाँ पर मक्का वाले जो मुशरिकीन मक्का थे वो आप सल्लम पर तरह तरह के जुल्म और आप सल्लम को तकलीफ़ें देते थे। लोग इस्लाम भी कबूल नहीं कर रहे थे। तो वहाँ पर अल्लाह सुब्हाना व तआला अपने हबीब मुकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, अपने महबूब को अल्लाह सुब्हाना व तआला तसल्ली तो शफ़ी दे रहे हैं कि हबीब परेशान ना हो, ए अल्लाह के नबी, ए मेरे महबूब आप परेशान ना हो, आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद आयत नंबर 37 से लेकर 49 में इनकार हक पर अल्लाह ताला का धमकी अमेज़ अंदाज़ है कि जो हक का अंदाज़, जो हक को झुटलाएगा उसका अल्लाह ताला ने धमकी अमेज़ जो है ना उसका अंदाज़ थोड़ा सा बयान किया कि उसके लिए उसको धमकी देकर बताया गया कि सीधे रास्ते पर आ जाओ। अगर तुम सीधे रास्ते पर नहीं आओगे तो तुम्हारे लिए जो है ना वो नुकसान है, तुम्हारे लिए खसारा है, तुम्हें नुकसान उठाना पड़ेगा दुनिया में भी और आखिरत में भी, जो पहली आयत में अल्लाह सुब्हाना व तआला ने जिक्र कर दिया। उसके बाद आयत नंबर 50 से 67 तक पैगाम रिसालत के मुश्तमिलात हैं कि पैगाम रिसालत के ऊपर जो मुश्तमिल चीज़ें हैं उसके ऊपर कि अल्लाह के नबी का पैगाम, जो रिसालत का पैगाम है, रिसालत का असल मकसद क्या है, उसके बारे में बताया जा रहा है। उसके बाद आयत नंबर 68 से 73 में इनकार रिसालत होने पर नबी करीम को तसल्ली, वही चीज़ कि जो रिसालत का इनकार करने वाले हैं, जो नबुव्वत का इनकार करने वाले हैं, अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनके बारे में बता रहे हैं और आप सल्लम को तसल्ली तो शफ़ी दी जा रही है। उसके बाद आयत नंबर 74 से 91 तक जनाब इब्राहीम की दावत, उसके ज़िमन में 18 अंबिया कराम का तज़किरा, और इस सूरत में 18 अंबिया कराम का तज़किरा कर दिया कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जो दावत दी वो क्या थी, और 18 अंबिया कराम को तज़किरा वही बयान करके कि ये जो 18 अंबिया कराम का, सारे अंबिया कराम वजाहत से है कि अंबिया कराम जितने भी आए वो सारों का पैगाम जो था ना वो यही था कि वह हक़ को पहुँचाएँ। लेकिन 18 का जिक्र करके बता दिया, उनकी मिसाल देकर, उनका नाम लेकर बता दिया कि जी इनका पैगाम जो है ना वो, इनका काम भी आपकी तरह ही पैगाम रिसालत, अल्लाह ताला के पैगाम को आगे पहुंचाना है। उसके बाद आयत नंबर 92 से 93 में हकानियत कुरान है कि कुरान सच्चा, कुरान के हक होने की दलील दी जा रही है, कुरान के सच्चे होने की। आयत नंबर 94 से 106 तक हयात बादुल मौत पर कुदरत खुदाबंदी के 11 दलाइल कि मरने के बाद जिंदा जी उठने का
جو مرنے کے بعد زندگی ہے اس کے بارے میں، کیونکہ منکرین جو ہیں وہ بار بار جو مشرکین مکہ تھے اور جو منکرین ہیں وہ اس بات کو نہیں مانتے کہ ہم جو ہے نا مرنے کے بعد ہمیں کیسے زندہ کیا جائے گا، ہم کیسے جو ہے نا وہ زندہ ہوں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے بارہا اس چیز کا ذکر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سورہ حج میں بھی ذکر کر دیا کہ مرنے کے بعد میں کیسے اٹھاؤں گا۔ منکرین مکہ، یہ مشرکین اور انکار کرنے والے آخرت کا، یہ کون ہے جو ہمیں زندہ کرے گا جب ہم بوسیدہ ہڈیاں ہو جائیں گے؟ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ وہی اللہ ہے جس نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا جب کہ تم کچھ نہ تھے، وہی اللہ ہے جو تمہیں دوبارہ پیدا کرے گا۔ تو اس چیز کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ جو ہے نا وہ ذکر کر رہے ہیں کہ مرنے کے بعد دوبارہ جی اٹھنا ہے، اس میں تمہارے کوئی شک نہیں ہے۔ اگر تمہاری کوئی غلط فہمی ہے تو اس بات کو چھوڑ دو۔ اس کے بعد آیت نمبر 107 سے لے کر 117 تک نبی کریم کو تسلی اور رواداری کی تلقین کی جا رہی ہے، صبر اور تحمل سے۔ اب پریشان نہ ہوئے نبی، صبر کریں، تحمل سے کام لیں، رواداری کی تلقین کی جا رہی ہے بار بار۔ آیت نمبر 118 سے لے کر 150 تک حلت و حرمت کے مختار اللہ اور اس کے رسول ہیں، کہ اگر حلت و حرمت کے جو مختار ہیں، کہ حلت اگر کسی چیز کو حرام قرار دینا ہے، کسی چیز کو حلال قرار دینا ہے، تو اس کا مختار صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اس کے رسول ہے، اور کوئی نہیں ہے، کیونکہ حدیث میں جو بات آ جائے گی، جو اللہ کے نبی جو بات کر دیں گے وہ سچ ہے، وہ حقیقت پر مبنی ہے۔ اس کے علاوہ کوئی کسی کو اختیار نہیں ہے کہ کوئی جو ہے نا حلت، کوئی خود سے اپنی طرف سے حلت اور حرمت کر دے۔ اس میں دراصل وہ اونٹنی کے اوپر جو ہے نا، اونٹوں کے اوپر انہوں نے خود سے، میں آگے تھوڑا سا تفصیل سے ذکر کر بھی دوں گا، کہ انہوں نے اپنی طرف سے عقائد بنا لیے تھے کہ یہ اونٹ ہمارے لیے جائز ہے، یہ اونٹ ہمارے لیے کھانے کے لیے جائز نہیں، اتنا اونٹ جو ہے نا ہمارے لیے اس کی قربانی، اس کو کھانا، اس کا گوشت ہمارے لیے حلال ہے۔ تو اس چیز کا تذکرہ ہے۔ اس کے بعد آیت نمبر 151 سے لے کر 165 تک سورت کا اختتامی اور اصطلاحی خطبہ ہے، کہ سورت کا اصطلاح صحیح اس کو خطبہ دیا جا رہا ہے، بتایا جا رہا ہے اس کے بارے میں کہ صحیح ہو جاؤ، اس کا اصلاح کی جا رہی ہے دراصل۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھیں، جو میں آپ کو بتا رہا تھا کہ جو مشرکین تھے وہ جانوروں کے بارے میں کیا کرتے تھے، ان کے خود سے نظریات تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے ذکر کس میں کیا، حلت و حرمت کے بارے میں، کہ اللہ تعالیٰ اس کے رسول ہیں، مختار اس کے رسول ہیں۔ وہ اونٹنی جو 5 بچے دے گی، جن چکی ہو اور آخری بچہ نر ہو، ایسے جانور کو بحیرہ کہا جاتا ہے۔ یہ ان کے نظریات ہیں۔ اسلام ایسے نظریے کو، کوئی کسی ایسے نظریے کا قائل نہیں ہے، ایسے نام اسلام میں نہیں ہے۔ یہ مشرکین کے جو ہے نا وہ نظریات تھے جن کا اللہ تعالیٰ نے بتایا۔ اسی طرح جو اونٹنی 10 بچے جن چکی ہو اسے وسیلہ کہتے تھے۔ کہا جاتا ہے کہ اس کا دودھ صرف مرد پی سکتے ہیں، عورت وغیرہ نہیں پی سکتی۔ ہاں البتہ اگر وہ مر جائے تو مرد اور عورت دونوں اس کا گوشت کھا سکتے ہیں۔ اس کے بعد اسی طرح رسم حام یا حامی، یہ ایسے نر اونٹ تھے جس کی جفت سے جو ہے نا، جس نے جفت کرنے سے 10 نر بچے پیدا ہو چکے ہوں، ان پر بھی سواری نہیں کر سکتے، ان پر جو ہے نا چراگاہیں ان کے لیے آزاد ہیں، پانی جب مرضی چاہیں پئیں، ان سے کسی طرح کا فائدہ اٹھانا جو ہے نا وہ جائز نہیں ہے، فائدہ نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ ان کے خود سے خود ساختہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کہیں نہیں کیا، یا اللہ تعالیٰ نے خود نے ان کو نہیں کہا، انہوں نے خود ہی کر لیا، اس سے خود سے بنا لیا اس میں۔ تو جو ہمارے پاس مقدمہ صورت ہے اس میں اللہ تعالیٰ بار بار ڈرا رہے ہیں، اس میں اللہ تعالیٰ نے تو ڈرانے کا، صبر کی تلقین کی جا رہی ہے، غلامان مصطفیٰ پر شفقت کی توجہ، شرک کی ممانعت ہے، خواہشات کے نفس کی ممانعت ہے، قدرت الہیہ پر دلائل ہیں۔ تو ان سب چیزوں کا ذکر کیا جا رہا ہے۔ اور اس لفظ میں اللہ تعالیٰ کالو کا لفظ، اس میں اصل میں ڈیبیٹ ہو رہی ہے۔ کالو وہ کہتے ہیں، کالو کا مطلب کالا کہنا ہوتا ہے، تو وہ کہتے ہیں کالو کے لفظ سے، اور اعتراضات وہ ان کے جو وہ بات کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ذکر کر رہے ہیں کالو کہ وہ کہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ان کے اعتراضات کا جواب دے رہے ہیں مشرکین کا، کل کہہ دیجئے، اے نبی کہہ دیجئے، اے اللہ کے نبی فرما دیجئے۔ بار بار کل کا لفظ آیا یہاں پر، اور اس صورت میں تقریباً 35 مرتبہ جو ہے نا 35 ٹائم کل کا مرتبہ آیا، لفظ آیا، جس کا مطلب یہی ہے کہ کہہ دیجئے۔ تو جناب وہب بن منبع سے روایت ایسی کی تھوڑی سی فضیلت کے اندر، منبع کہتے ہیں کہ تورات اور سورۃ انعام کا افتتاح اور تورات اور سورۃ ہود کا اختتام ایک جیسا ہے۔ تورات اور سورۃ انعام کا افتتاح اور تورات اور سورۃ ہود کا جو اختتام ہے وہ ایک جیسا ہے ان دونوں کی، اور یہ ہمارے پاس جو ہے نا وہ کتاب ہے، اس کے اندر ملتا ہے سیرت وغیرہ کی کتابوں میں۔ اس کے بعد ان چیزوں کا ذکر ہے۔ اور پھر آیت نمبر 146 کے بارے میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی کے لیے مناسب نہیں کہ مجھے یونس بنت متی اللہ علیہ السلام سے بہتر بتائے۔ یہاں پر عاجزی تھی اللہ تعالیٰ کے نبی کی، کہ اللہ کے نبی تو فضیلت والے ہیں، بہت افضل ہے، لیکن یہاں پر صرف جو ہے نا وہ اللہ کے نبی جو ہے نا وہ بتانا چاہ رہے ہیں
آج ان کساری کو واضح کرنا چاہ رہے ہیں۔ پھر اس کے صورت کا اختتامی اور صلاحی خطبہ، شرک، قتل اولاد ہے، انسان قتل فاحش کاموں میں نہ پڑے، ان سب یتیم کا مال کھانے کی۔ تو اور سب سے بڑی بات ہمارے لیے جو نالج کی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے کتنی آسانیاں پیدا کر دی کہ اگر کوئی انسان نیکی کرے گا تو اس کا بدلہ اس کو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا۔ اگر کوئی نیکی کرے گا تو 10 گنا بڑھا کر دیا جائے گا، اور اگر کوئی گناہ کرے گا تو اس کا بدلہ صرف ایک ہی گناہ ہوگا۔ یہ اللہ تعالیٰ کا نظام دیکھیں، اس کا اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنی رحمت فرمائی ہے، کتنا فضل فرمایا ہے کہ گناہ اگر کوئی کرے گا تو اس کو اس کا ایک ہی گناہ اس کو بدلہ دیا جائے گا، اور اگر کوئی نیکی کرتا ہے تو اس کو بڑھا کر 10 گنا دیا جائے گا۔ اس کے بعد حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ ہمارے لیے دوبارہ سیکھنے والی چیز ہے، بہت سیکھنے والی چیز ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ سے روایت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اس کا فرمان برحق ہے، اور جب میرا بندہ کسی نیکی کا قصد ارادہ کرے تو میرے فرشتے اس کے لیے نیکی لکھ لو۔ اللہ تعالیٰ فرشتوں کو کہہ رہے ہیں میرے فرشتوں اس کے لیے نیکی لکھ لو، وہ اس بھلے کام کو گزرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں لکھ لو۔ اگر کوئی ارادہ کرے گا تو اس کے لیے نیکی لکھ لی جائے گی، اللہ حکم دے گا کہ اس نے ارادہ کیا ہے میرے فرشتے اس کے لیے لکھ لے، اور اگر کوئی کر گزرے تو اس کے لیے 10 نیکیاں اور لکھ دو کہ 10 گنا بڑھا دو اس کو۔ جب وہ کسی برے کام کا ارادہ کرے تو کچھ نہ لکھو، جب وہ ارادہ کرے کہ اگر میں کوئی گناہ کا ارادہ کرتا ہوں تو ابھی میرا گناہ وہ نہیں لکھا جائے گا، اور اگر وہ برے کام کو کر ڈالے، اگر وہ کوئی گناہ کر ڈالے تو صرف ایک گناہ لکھو، پھر اگر وہ اسے چھوڑ دے تو اس کے لیے اس پر بھی ایک نیکی لکھ لو۔ اور اگر کوئی شخص جو ہے نا وہ گناہ کر کے معافی طلب کر لے اللہ تعالیٰ سے اور توبہ طائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اس پر بھی تم جو ہے نا اس پر بھی اس کی نیکی لکھ لو۔ اور یہ جامع ترمذی کی کتاب و تفسیر میں حدیث نمبر 3073 ہے۔ جامع ترمذی کی حدیث نمبر کتاب و تفسیر القرآن کی 3073 جو ہے نا ہمارے پاس حدیث ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے نا عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا